بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ موضوع جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں تو دراصل اس کا عنوان یہ ہے کہ یہ چند منتشر خیالات کا مجموعہ ہے، کچھ دل کی باتیں، کچھ باتیں جو آپ ہی کی طرح میں اپنے طور پر سوچتا ہوں، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، ان پر بحث کرتے ہیں، آج آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہید کو ختم کرتے ہوئے یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اور اس زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی، ترقی، یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو روز مرہ زندگی میں کتنی ہی مرتبہ ہم سنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، کسی رسالے کو اٹھا کے دیکھ لیں، میڈیا پر نشر ہونے والے کسی پروگرام کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پالیسی خطاب کو دیکھ لیں، سب کا اس بات پر زور ہے کہ ترقی کرنی چاہیے، کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، یہاں پر ہمارا ایک کردار متعین کر دیا گیا ہے، تو ہمیں پوری ترقی اور کامیابی کے ساتھ اپنے اس کردار کو بخوبی پورا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی یا یہ ترقی، جسے عام طور پر ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کامیابی کا جو مفہوم آپ اپنے طور پر متعین کرتے ہیں، کیا اس مفہوم کو دوسرے لوگ بھی قبول کرتے ہیں؟ اگر آپ کوئی بہت اچھی اعلیٰ پائے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپ رکھی ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور وہ کامیابی کے متعلق بات کر رہی ہے، کامیابی کے موضوع کے متعلق بات کر رہی ہے، تو کیا آپ اس موضوع کو اسی طرح قبول کر لیں گے؟ کامیابی کے اس تصور کو اسی طرح قبول کر لیں گے جیسا کہ اس کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں پیش کیا ہے؟ یا بحیثیت مسلمان، دین کے دعوے دار ہونے کے ناطے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ناطے ہم کامیابی کا کسی قدر کچھ مختلف انداز رکھتے ہیں، کچھ مختلف تصور رکھتے ہیں؟ یہی آج کی میری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ کامیابی بحیثیت مسلمان ہم کس انداز سے سوچتے ہیں، کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور کامیابی کا اسلامی تصور کیا ہے، ترقی کا اسلامی تصور کیا ہے، اور ترقی کا غیر اسلامی تصور کیا ہے، ترقی کا غیر اسلامی تصور سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور اسلامی تصور کو سمجھنا اور اس کے متعلق جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم ترقی کے غیر اسلامی، غیر دینی مفہوم سے آشنا نہیں ہوں گے تو اس بات کا ڈر رہے گا، اس بات کا خوف رہے گا کہ کسی وقت انجانے میں نامعلوم ہم ترقی کے اس مفہوم کو اختیار کر لیں، کامیابی کے اس مفہوم کو اختیار کر لیں جو ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ ترقی کا غیر دینی مفہوم کیا ہے، غیر اسلامی مفہوم کیا ہے، اور اس کے برعکس ترقی اور کامیابی کا اسلامی اور دینی مفہوم کیا ہے۔ مختصراً اس دنیا میں کامیابی کے حوالے سے تین بڑے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کون سے افراد اور کون سی قومیں کامیاب اور کامران ہیں، اس حوالے سے تین مختلف تصورات و نظریات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابتدائے آفرینش سے، ابتدائے انسانیت سے تین اہم باتیں، تین اہم نظریات گنوائے جا سکتے ہیں۔ کامیابی کے حوالے سے جو پہلا نظریہ ہے اسے ہم مادی نظریہ کہتے ہیں، اسے کامیابی کا مادی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا، بابر کے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ انسان اس دنیا میں آیا اور اس نے تمام تر کامیابی، تمام تر ترقی اس دنیا ہی میں حاصل کرنی ہے، یہاں کے وسائل کو اختیار کر کے اس نے بام عروج پر پہنچنا ہے، اور بس اس کے بعد کامیابی اور ترقی کا کوئی مفہوم نہیں اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ یہاں پر ترقی کی جائے، یہاں پر کامیابی حاصل کی جائے، خواہ وہ کامیابی جائز طریقوں سے حاصل ہو یا ناجائز طریقوں سے حاصل ہو، یہاں پر دولت حاصل کر کے مضبوط بنا جائے، حکمران بنا جائے، لوگوں پر حکمرانی کی جائے، چاہے یہ دولت جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز وسائل سے حاصل ہو۔ اگر اس دنیا میں انسان کو خوب مال و دولت، اولاد، بڑی بڑی فراٹیں بھرتی ہوئی گاڑیاں، بلند و بالا عمارتیں
اور خوب شاہانہ زندگی کا طریقہ میسر ہے تو بس یہی کامیابی ہے. یہ ہے کامیابی کا مادی نظریہ، کامیابی کا وہ عام نظریہ جو آج ہمارے اس معاشرے میں رائج ہے، متداول ہے، کہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ یہاں پر اس دنیا میں بہت سی دولت اکٹھا کر لے، بہت سے وسائل اکٹھا کر لے، بہت سی آسائشیں جمع کر لے، اور اس کے بعد اس دولت کو استعمال کرتے ہوئے، ان آسائشوں کو استعمال کرتے ہوئے، اس مال کو اپنی ذات پر صرف کرتے ہوئے ایک دن ایسا آئے کہ اس دنیا سے چلا جائے، اور بس یہی کامیابی ہے. کامیابی کا یہ نظریہ نیا نظریہ نہیں، یہ انتہائی قدیم نظریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے اپنی دعوت پیش کی اور انہیں کہا کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس دین پر ایمان لاؤ جو دین میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کامیابی کیا حاصل ہوگی کہ تم روز قیامت اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی کا یہ نظریہ پیش کیا کہ تم روز قیامت اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی. اس کے جواب میں مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامیابی اور فلاح و فوز کے تصور کو مسترد کیا اور کہنے لگے دلیل کیا تھی؟ نحن اکثر اموالا واولادا، ہمارے پاس اولاد بھی کثیر اور مال بھی کثیر. وما نحن بمعذبین، ہمیں کون عذاب دے گا، ہم عذاب کا سامنا کرنے لگے نہیں. یعنی ان کے نزدیک وہ پہلے ہی سے کامیابی حاصل کر بیٹھے تھے، ترقی حاصل کر بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ان کے سامنے کون سی کامیابی اور ترقی کی باتیں کر رہے تھے؟ ترقی اور کامیابی تو پہلے ہی سے انہیں حاصل تھی. یعنی مال بھی ان کے پاس کثیر، اولاد بھی ان کے پاس کثیر، وسائل دنیا بھی ان کے پاس کثیر، حکمرانی بھی ان کے پاس موجود. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ان تمام باتوں اور ان تمام مسائل کے باوجود آخر وہ کون سی ترقی ہے جس کی یہ شخص باتیں کرتا ہے. یہ ہے ترقی کا مادی تصور جو اگر انسان کے ذہن میں جاگزی ہو جائے، انسان کے ذہن میں جڑ پکڑ جائے تو انسان ترقی کے کسی دوسرے مفہوم، کامیابی کے کسی دوسرے مفہوم کو سمجھنے پر تیار نہیں. اگر مال و دولت کو، آسائش کو، دنیا کی ترقی کو، مادی ترقی کو انسان آخر سمجھ بیٹھے، جسے ہم کہتے ہیں اینڈ سمجھ بیٹھے، تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کامیابی کے کسی اور تصور کو سمجھے، اس کو اس بات کو ریئلائز کروایا جا سکے کہ یہ ترقی نہیں، یہ منزل نہیں. منزل اور ترقی اس سے بڑھ کر کسی چیز کا نام ہے. مگر انسان کے ذہن میں اگر یہ چور بیٹھ جائے، یہ غلط تصور بیٹھ جائے کہ ترقی یہی ہے، کامیابی یہی ہے کہ مال و دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور حکمرانی کرنے لگ جاؤ، تو پھر بات سمجھانی، بات ذہن نشین کروانی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے. مختصراً ترقی کا یہ پہلا مادی تصور جو مشرکین مکہ کے دور میں موجود تھا، جسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں ایک آرگومنٹ کے طور پر استعمال کیا، یہ تصور آج بھی ہماری اس دنیا میں موجود ہے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ جارحانہ تصور ہے جو آج ہماری اس دنیا میں موجود ہے. ترقی کے تمام دیگر تصورات کے مقابلے میں یہ تصور، مادی ترقی کا تصور، انتہائی جارحانہ تصور ہے. ہمارے اس معاشرے میں جو بظاہر ایک مسلمان معاشرہ ہے، اس بات کو سمجھا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے کہ ترقی انسانی وسائل کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. آئے دن ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ اگر ہم نے بحیثیت قوم ترقی کرنی ہے یا انفرادی طور پر ترقی کرنی ہے تو ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا علاج ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لیں. روز ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو آئی ٹی ایجوکیشن میں بہت آگے جانا ہوگا، مینجمنٹ سائنسز میں بہت آگے جانا ہوگا، مادی سائنسز میں بہت آگے جانا ہوگا. اتنے 100 پی ایچ ڈی اگر ہم ایک سال میں پیدا کریں تو پاکستان اور مسلمان پاکستان ترقی کر سکتے ہیں. اتنے ہزار سائنسدان اگر ایک ملک میں ہو تو وہ ملک ترقی کر سکتا ہے. پاکستان کی شرح پیداوار اگر اس حد تک بڑھ جائے تو پاکستان ایک کامیاب و کامران ملک بن سکتا ہے. اور ہم سب ان باتوں پر شعوری یا لاشعوری طور پر یقین رکھتے ہیں.
غور فرمائیں کہ کیا یہ ترقی کا مادی تصور نہیں؟ ہمارے ہاں ترقی کے اس پورے مفہوم میں اور تمام حل جو ہمیں ترقی کے حوالے سے بتلائے جاتے ہیں اس میں اللہ، اللہ کے رسول، دین، اسلام اور مذہب کا کوئی جگہ نہیں۔ اگر جگہ ہے تو یہ کہ اس طرح اتنے سائنسدان پیدا کر لیے جائیں، اتنی یونیورسٹیز بنا لی جائیں اور یہ اور اس انداز میں ترقی کر لی جائے۔ ترقی کا دوسرا مفہوم اور دوسرا نظریہ جو اس دنیا میں شروع ہی سے رائج ہے وہ اس پہلے مفہوم کے بالکل برعکس 90 کے زاویے پہ، 90 ڈگری کے اینگل پر دوسرا مفہوم کھڑا ہے۔ پہلا مفہوم یہ کہ اس دنیا کے مسائل پر قبضہ کر لیا جائے تو یہی ترقی ہے۔ اس کے برعکس، بالکل برعکس، ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا یہ بالکل بیکار اور ردی چیز ہے۔ اس دنیا کی ترقی انسان کے کسی کام کی نہیں، بلکہ اس دنیا کی ترقی انسان کی اصل ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ترقی کے اس مفہوم کو جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ اس دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر، اس دنیا کے وسائل کو چھوڑ کر، یہاں کی شہری آبادیوں کو چھوڑ کر دور دراز جنگلات میں نکل گئے، اپنے آپ کو رہبانیت تک لوگوں سے کٹ کٹا کر اپنی ذات کی اصلاح میں لگے رہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں کامیابی کو یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ لوگوں سے قطع تعلقی کر کے، لوگوں سے کٹ کر دور دراز جنگلات میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھنے اور کچھ نروان کرنے کو، کچھ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرنے کو اگر ترقی اور کامیابی سمجھ لیا جائے تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ رہبانیت، دنیا سے کٹ جانا اور دنیا سے الگ رہنا، ہم نے ان لوگوں کو نہیں سکھلائی، یہ ان کی اپنی خود ساختہ ترقی کا مفہوم ہے، کامیابی کا مفہوم ہے۔ ما کتبناها علیہم، اللہ رب العزت اور اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کسی بھی پیغمبر نے، اللہ کے کسی بھی رسول نے انسانیت کو یہ پیغام نہیں دیا کہ اس دنیا کو بالکل ہی ردی چیز سمجھ کر، بیکار چیز سمجھ کر، اس کو چھوڑ چھاڑ کر شہری آبادیوں سے دور نکل کر رہبانیت اختیار کی جائے۔ قرآن کامیابی کے اس تصور کو بھی تسلیم نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا۔ یہ کامیابی کے وہ بنیادی دو تصورات ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل برعکس اور ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کامیابی کا ایک تیسرا نظریہ اور ایک تیسرا مفہوم بھی موجود ہے جسے ہم کامیابی کا قرآنی تصور کہہ سکتے ہیں۔ کامیابی کا قرآنی تصور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، مسلمانوں اور انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس دنیا کے تمام وسائل، اس دنیا کے تمام مادی وسائل، تمام دولتیں تمہارے تابع کر دی گئیں، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، تمام کے تمام وسائل۔ ایک طرف انسان کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس دنیا کے تمام وسائل انسان کے تابع اور انسان کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اس کا کیا معنی، اس کا کیا مفہوم؟ یعنی اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اپنے کام میں لائے اور ان کو اپنے کام میں لانے کے بعد، ان کو مسخر کرنے کے بعد اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنائے۔ یہاں پر قرآن کریم کامیابی کے رہبانیت والے نظریے کو مسترد کر رہا ہے کہ انسان کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن اس تصور کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس دنیا کے تمام مادی وسائل تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ انہیں کیسے اپنے کام میں لاتے ہو، کیسے بروئے کار لاتے ہو اور کیسے اپنی اس دنیا کی زندگی کو سہل بناتے ہو۔ مگر کیا یہ صرف یہی مقصود ہے؟ کیا کامیابی یہاں تک ہی ہے اور اس کے بعد کامیابی کا کوئی تصور نہیں؟ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ بتلا دیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس دنیا کے وسائل تمہارے لیے ہیں اور ان کو تم نے استعمال کرنا ہے، مگر کہیں ان وسائل کو کامیابی نہ سمجھ بیٹھنا، کہیں اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا۔ یہ مینز ہیں، یہ اینڈز نہیں ہیں۔ یہ تمہیں کامیابی تک پہنچانے کے طریقہ کار ہے، یہ کامیابی نہیں ہے خود۔ تو پھر کامیابی کیا ہے؟ یہ بات بتلانے سے پہلے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی بتلا دی کہ کہیں اس دنیا کی زندگی کی چکا چوندی انسان کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ وہ یہیں پر رہنے پر خوش ہو جائے۔ فرمایا اعلموا
انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اگر دنیا کے وسائل تمہارے تابع ہیں تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہارے تابع کوئی بہت ہی عظیم دولت اور تم کوئی بہت ہی طاقتور چیز بن چکے ہو. نہیں، تمہارے تابع کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل اہمیت کیا ہے، اس کی اصل ویلیو کیا ہے. اعلموا، اس بات کو جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب، یہ صرف کھیل ہے، یہ تماشا ہے، ولہو، اور یہ دل لگی ہے، وزینۃ، اور یہ ظاہری چکا چوند چمک ہے، ٹپ ٹاپ ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ، وتفاخر بینکم، اور اس دنیا کی زندگی کی بنا پر تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور دنیا کی زندگی کیا ہے اس سے بڑھ کر کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ دولت اور میرے پاس زیادہ مال ہے، تمہارے برعکس، تمہاری نسبت. بس یہی اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. دراصل اس دنیا کی زندگی کو حقیقت کہنا ہی غلط ہے. یہ حقیقت نہیں، یہ کھیل تماشا ہے، یہ دل لگی ہے، یہ ظاہری ٹپ ٹاپ ہے. اصل سچائی، اصل کامیابی، اصل مفہوم تو اس کے پیچھے کہیں پڑا ہوا ہے. تو مومنین کو اور مسلمانوں کو یہ بات بتلائی گئی کہ دنیا کے مسائل جو تمہارے تابع کر دیے گئے ہیں ان کو تم کامیابی نہ سمجھ بیٹھنا. ان کی حقیقت تو صرف یہ ہے کہ جیسے ایک دن کا کھیل سٹیج ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، مختلف اداکار اور ایکٹر آتے ہیں، اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ختم. اب کوئی عقل مند اور کوئی ذی شعور شخص کسی سٹیج ڈرامے یا کسی کھیل کو سچائی اور حقیقت سمجھ سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا سمجھ بیٹھے تو یقیناً ہم سب اس بات پر اتفاق کریں گے کہ اس کو کچھ دماغی مسئلہ درپیش ہے. کیوں کہ ایک بظاہر نظر آنے والے کھیل کو انسان حقیقت سمجھ بیٹھا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چلا ہے. تو قرآن مجید مومنین کو یہ بات بتلاتا ہے کہ کامیابی کا تصور اس دنیا کے وسائل اور اس دنیا کی بے ثباتی کے درمیان کہیں پر موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جسے روز قیامت جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنة فقد فاز، اور دوسری بات کیا، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ فقد فاز، پس وہ کامیاب ہے. یہ ہے اسلام کا نظریہ کامیابی اور اسلام میں ترقی کا نظریہ کہ کون کامیاب ہے، کس کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی، فلاح و فوز کے مرتبے پر کون فائز ہے؟ وہ جسے روز قیامت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. انتہائی اختصار کے ساتھ مختصراً یہ اسلام کا اور قرآن کا نظریہ کامیابی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور فوراً ہی اس کے بعد دوبارہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر دیا گیا کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ دنیا میں اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کی وجہ سے، یہاں پر ایک اچھا گریڈ حاصل ہونے کی وجہ سے، یہاں پر ایک متمول زندگی گزارنے کی وجہ سے، یہاں پر کامیابی حاصل ہونے کی وجہ سے شاید تم کامیابی اصل میں حاصل کر بیٹھے ہو. نہیں، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، یہ ایک سیراب ہے، یہ ایک پردے کی مانند ہے. اصل سچائی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اصل سچائی کہیں اس سے برعکس، اس کے بیونڈ ہے. قرآن کی اس نظریہ کامیابی کو اگر سمجھ لیا جائے تو مسلمانوں کے بہت سے مسائل، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کے جملہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج اس مسلمان معاشرے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ تو معاشرے کا ہے اور ایک مسئلہ انفرادی ہے. انفرادی مسائل جمع ہو کر ہمارے معاشرے کا مسئلہ بن جاتے. انفرادی مسئلہ کیا ہے کہ کسی طرح یہاں پر کامیابی حاصل کر لی جائے، کسی طرح ترقی حاصل کی جائے. اگر ترقی کا یہ قرآنی مفہوم ہمارے پیش نظر رہے کہ ترقی صرف اس دنیا کی ترقی نہیں بلکہ اصل ترقی تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو انسان انتہائی مطمئن ہو کر کم وسائل کے ساتھ، تھوڑے وسائل کے ساتھ، تھوڑی دولت کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کو بے احسن اور بخوبی انداز کے ساتھ بسر کر سکتا ہے. مگر اصل انسان کو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب میں مر گیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں، تو ظاہر بات ہے پھر تو یہ حرص، پھر یہ ہوس
انسان کے اندر جنم لیتی ہے کہ اگر میں مر گیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں، تو اس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو کر لو، اس دنیا میں کچھ آسائش اور کچھ مال اپنے لیے جمع کر لوں. یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے، اس کو ذہن نشین ہو جائے کہ اس مرنے کے بعد بھی کامیابی کا ایک تصور وابستہ ہے. یہاں پر اگر مشکلات دیکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مرنے کے بعد جنات عدن میں داخل کیا جاؤں گا، ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں میں داخل کیا جاؤں گا. تو انسان اس دنیا میں انتہائی مطمئن ہو کر، انتہائی آرام کے ساتھ اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے. ترقی کا یہ نظریہ اور ترقی کا یہ مفہوم ہماری عملی زندگی سے کس قدر وابستہ ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کو ہر شخص انفرادی طور پر اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے کردار کے حوالے سے جواب دے سکتا ہے. اس پر کوئی اجتماعی جواب دینا یا کوئی اجتماعی شکل اختیار کرنا خاصا مشکل. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہماری اس زندگی میں ہماری ترجیحات کیا ہے. اگر تو ہماری ترجیحات سراسر اس دنیا کے حوالے پر مبنی ہیں تو چاہے ہم زبان سے کتنا ہی کیوں نہ کہیں کہ ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہمارا کردار ہمارے اس یقین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. دن کے 24 گھنٹوں میں اگر ہم ایک کاغذ پر لکھ کر اپنی ترجیحات گنوانا شروع کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا ہم اس کامیابی کے مادی نظریے پر ایمان رکھتے ہیں اور کتنا ہم کامیابی کے قرآنی نظریے پر ایمان رکھتے ہیں. اگر 5 وقت کی نمازیں ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی حد تک کامیابی کے قرآنی تصور پر ایمان رکھتے ہیں. مگر اگر وہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں، زبان سے بظاہر کتنا ہی ہم اس بات کی رٹ لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں، مگر یقین مانیے ہم اسلام کے نظریہ ایک کامیابی کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور اس طرح ان فرائض سے لے کر دیگر بہت سے مسائل جن کا اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں موجود رہنے چاہیے، یہ تو کامیابی کا ٹھہرا اسلامی تصور. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کا یہ اسلامی تصور یا اسلامی نظریہ یہ مسلمانوں کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ قرآن مجید یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ آیت یا اس میں بتلائی گئی باتوں کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے. پہلے اس آیت کا مفہوم سن لیجئے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے قبلہ رو ہو کر اللہ کی عبادت کر لو، یہ نمازیں پڑھ لو. صرف تعلق باللہ نیکی نہیں، نیکی اس کے علاوہ بھی ہے. کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہ ہے کہ انسان ایمانیات کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرے، اپنے ایمان کو مستقیم اور صحیح بنائے، سیدھا اور سچا اور کھرا بنائے. یعنی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائے، یعنی اپنے عقیدے کو سب سے پہلے درست کرے. نیکی میں سب سے پہلی سب سے بنیادی چیز انسان کا عقیدہ ہے. عقیدہ سچا ہوا، کھرا ہوا تو انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ پری ریکوزٹ ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. انسان صبح سے شام تک نمازیں پڑھتا رہے مگر عقیدہ اگر درست نہیں، عقیدہ بہتر نہیں، سچا نہیں، کھرا نہیں، کسی کام کی نہیں باتیں. یہ پری ریکوزٹ ہے، بنیادی شرط ہے. آگے چل کے ارشاد فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. حقوق اللہ کے ذکر کے بعد حقوق العباد کا ذکر شروع ہو گیا. اور نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے دوسروں کو شریک کرے. اس دنیا میں مادی وسائل کو اپنا حق نہ سمجھے. اللہ نے اگر کچھ دے رکھا ہے تو اس میں یتیموں کو، مساکین کو، رشتہ داروں کو،
مسافروں کو غرض یہ کہ اس آیت کریمہ میں جتنے لوگ بتلائے گئے اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں مختلف مد بیان کیے گئے ہیں، کچھ مد احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جو ضرورت مند ہے، جو نیکی کا کام ہے، وہاں پر انسان اپنے وسائل کو خرچ کرے۔ اور آگے اس آیت کریمہ کے بالکل آخر میں ایک بات نچوڑ بتلایا گیا، وہ کیا؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو لوگ نیکی کے اس مفہوم کو سمجھتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ صاحب تقوی ہیں۔ کامیابی کہاں ہے؟ اس پوری آیت کریمہ کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آیت کریمہ تو یہ بتلا رہی ہے کہ جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یا تو وہ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یا وہ متقی ہیں۔ تو کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی کا یہاں سے لکھ یہ بنتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ان المتقین مفازا، کامیاب کون لوگ ہیں؟ ان المتقین مفازا، بے شک صرف متقین ہی کامیاب ہیں۔ یہ تقوی اور کامیابی کا آپس میں تعلق اور آپس میں رشتہ ہے۔ یہ لیس البر والی آیات کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے، یہ انسان کو متقی بناتی ہے، اور جب انسان متقی بن جاتا ہے تو وہ متقی کون ہے؟ وہ کامیاب و کامران ہے۔ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ ان المتقین مفازا، متقین ہی کامیاب ہیں، متقین کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں، کوئی ترقی یافتہ نہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہے تو صرف اور صرف متقین کامیاب ہیں۔ یہ ہے قرآن کا طریقہ کار، یہ ہے وہ قرآنی منشور کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو اس راستے پہ چل کر آنا پڑے گا۔ راستہ بتلا دیا، کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اور اگر انسان اس راستے پہ چل کے آئے گا تو وہ کامیاب و کامران ہے۔ اس نے کامیابی کے نظریے کو صحیح طور پر سمجھا اور کامیابی کے مفہوم کو اپنا حفظ جان بنایا۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں کہ انسان کسی کا دامن پکڑ کے، کوئی شارٹ کٹ استعمال کر کے، کسی سے سفارش کروا کے کامیابی حاصل کر لے۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ کامیابی کے اسی راستے کو ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ انہی باتوں کو، اسی منشور کو دوسرے الفاظ میں، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ صف میں اللہ رب العزت کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کفار سے مخاطب نہیں، ہم سے مخاطب ہے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا نہ بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں ایسے کاروبار کا نہ بتلاؤں؟ کیا تمہیں میں کسی ایسی انویسٹمنٹ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں انتہائی شدید اور دردناک عذاب سے نجات دے سکتی ہے۔ مومنین کو ایک کاروبار میں پارٹنر بننے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ پارٹنرشپ ایسی، یہ کاروبار ایسا کہ اس کے نتیجے میں جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ کہ تنجیکم من عذاب علیم، انتہائی دردناک عذاب جو روز قیامت منکرین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس کاروبار کے نتیجے میں فائدہ یہ ہے کہ انسان اس عذاب سے بچ جائے گا۔ تو وہ کاروبار کیا ہے، یہ تجارت کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار بھی بتلایا، تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ سب سے پہلے وہی ایمان کی بات آ گئی، ایمانیات کے بنیادی تقاضوں کا ذکر کر دیا گیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ایمان کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ جب ایمان لاؤ گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مشکلات آئیں گی تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑے گا، اور جب جہاد کرنا پڑے گا تو جہاد صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں، یہ مال کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، یہ اولاد کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا، یہ جان کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یہ نہیں کہ
جہاد ہوتا دیکھ کر کچھ مال لگا دیا اور اپنی جان بچا لی. جب مال دینے کا وقت آیا تو مال دو گے, جب جان دینے کا وقت آیا تو جان بھی دو گے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دراصل بات یہ ہے کہ یہ بات تمہارے فائدے کی ہے اگر تم سمجھ سکو. یہ جان دینا, یہ مال دینا, یہ ایمان لانا, یہ بات تمہارے فائدے کی ہے, اس میں اللہ کا فائدہ کوئی نہیں. ایسا کاروبار ہے, ایسی تجارت ہے کہ فائدہ سراسر تمہارا ہے, مگر مسئلہ دراصل سمجھ بوجھ کا ہے. اگر سمجھ لو تو تمہارے فائدے میں ہے, نہ سمجھو تو تمہارے خسارے میں ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم یہ باتیں کر لو؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. وہ تمہیں معاف کر دے گا, تمہاری مغفرت کر دے گا, تمہارے گناہوں کو دھو دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور تمہیں روز قیامت اس جنت میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, جس کی نعمتوں کا ذکر قرآن میں متعدد جگہ جا بچھا بکھرا پڑا ہوا ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اور وہ جنت ایسی ہوگی, وہ باغات ایسے ہوں گے کہ ان میں ہمیشہ رہ کر انسان اپنے ارمان پورے کر سکتا ہے. ہمیشہ کے رہنے والے انسان کو ہمیشہ کے رہنے والے محلات اور گھر میسر ہوں گے. اور اس ساری باتوں کے بعد ایک لفظ میں خلاصہ بیان کر دیا گیا, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہ انتہائی عظیم کامیابی ہے. پھر کامیابی آ گئی بیچ میں کہ یہ منشور, یہ طریقہ کار کہ انسان اللہ پر ایمان لائے, مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ڈٹ جائے, جہاد کا راستہ اختیار کرے, چاہے وہ مال سے ہو چاہے وہ جان سے ہو. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے یا اپنے بندے کے گناہوں سے صرف نظر کریں گے. اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان انتہائی عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوگا. یہ ہے کامیابی کا قرآنی تصور, یہ ہے کامیابی کا اسلامی تصور. اور نہ صرف کامیابی کا اسلامی اور قرآنی تصور بلکہ اس کا طریقہ کار اور اس کو حاصل کرنے کا منشور. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ منشور ہمارے سامنے ہوتا ہے, طریقہ کار ہمارے سامنے ہوتا ہے, لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اس تک پہنچنا کیسے ہے. جیسے ہمارے ہاں مختلف جماعتوں کے مختلف گروہوں کے منشور ہوتے ہیں, بڑے اچھے سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل, مگر یہ بات نہیں معلوم ہوتی, محسوس نہیں ہوتی کہ ان کو حاصل کیسے کیا جائے. یہی فرق ہے انسانوں کے ہتھ کنڈوں میں اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین میں, کہ اللہ اگر ایک تصور دیتا ہے, ایک بات بتلاتا ہے, تو اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے, اس پر عمل کرو گے تو یہ نتائج ہیں, یہ حاصل ہو جائیں گے. نتائج بھی 100% یقین کے ساتھ اور طریقہ کار بھی 100% یقین کے ساتھ بتلایا گیا. عجیب بات ہے کہ دنیا کی زندگی ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ امتحان ہے, اور یقیناً یہ امتحان ہے, مگر یہ مومن کا عجیب امتحان ہے کہ اس کا پرچہ آؤٹ کر دیا گیا, انسان کو بتلا دیا گیا کہ یہ سوال ہے, یہ سوال نامہ ہے, سوالات موجود ہیں, ان کو دیکھ کر تیاری کر لو. روز قیامت امتحان ہوگا, اس میں بیٹھنا ہوگا. اگر کامیابی حاصل کر لو گے تو جنت, ناکام ہو جاؤ گے تو جہنم. بالکل واضح دو ٹوک الفاظ کے ساتھ بتلا دی گئی بات. اور اس امتحان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پرچہ پہلے سے بتلا دیا گیا ہے, اوپن پیپر. جیسے ہوتا ہے کہ پیپر دیا گیا, گھر جا کے حل کریں, 2 دن 4 دن 10 دن آرام سے بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کے, خوب آپس میں بحث کر کے, ڈیبیٹ کر کے حل کر سکتے ہو تو کر لو. اللہ رب العزت کا چیلنج بھی کچھ اس طرح کا ہے. مگر یہاں ایک خاص بات یہ ارشاد فرمائی گئی, ایک خاص بات ہم مومنین کو اس امتحان کے حوالے سے بتائی گئی کہ یہاں پر نقل کرنے کی بھی اجازت ہے. اس امتحان میں نہ صرف پرچہ آؤٹ کر دیا گیا بلکہ نقل کرنے کی بھی اجازت ہے کہ کسی کو اچھا حل کرتے ہوئے دیکھو, کسی کو دیکھو اور سمجھو کہ یہ پرچہ بہت اچھے طریقے سے حل کر رہا ہے تو اس کی نقل کرو. اور اس دنیا میں بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس سوال نامے کو سب سے بہتر طریقے سے جس شخصیت نے حل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات ہے. اور مومنین پہ اس بات کو فرض کر دیا کہ اس ذات کی اور اس طریقے کی نقل کریں. یعنی نقل کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس بات کو حکم دیا گیا کہ اس سوال نامے کو حل کرنا چاہتے ہو تو اس شخصیت کی نقل کرو, اس دعوت کی نقل کرو, اس طریقہ کار کی نقل کرو. یعنی کتنے سہل طریقے سے,
کتنا ہی آسان بنا کر اس دعوت کو اور کامیابی کے اس تصور کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ سوال نامہ موجود ہے، کامیابی کا تصور ہمیں معلوم ہے، ایمان ہم اس پر رکھتے ہیں، عملی نمونے اس کے ہمارے سامنے موجود ہیں، نہ صرف ایک بلکہ بے شمار بیسیوں. پھر بھی اگر یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، انتہائی بڑی ناکامی ہوگی کہ اگر ہم اس پر عمل نہ کر سکیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال نہ سکیں. اور آخر میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کامیابی کے اگر اس نظریے کو سمجھ لے تو اس دنیا میں اس کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلی مشکل تو انسان کی یہ حل ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے. ظاہر بات ہے کہ 100% نجات تو کسی کو بھی میسر نہیں، مگر یہ روز روز کا ہجیان اور یہ ہوس، یہ پریشانی، یہ غم، کم از کم اللہ والوں کو، اللہ کے دین سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ان کو یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں لاحق نہیں. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس کامیابی کے مفہوم کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے مسائل اس دنیا میں حل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دین پر فخر کرنا، اپنے دین اور اپنے اسلام اور اپنی زندگی کے طریقہ کار پر فخر کرنا اور سر اٹھا کر جینے کے طریقے کو سیکھتا ہے. اگر شعوری طور پر کامیابی کے اس نظریے کو سمجھا جائے تو کوئی بات نہیں کہ دنیا میں کسی بھی شخص کے سامنے انسان آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم سچے ہیں، ہمارے پاس سچ موجود ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں، تو پھر کسی سے مرعوبیت، کسی سے خوف اور کسی سے ڈرنا کیسا؟ کوئی کہیں سے بھی پڑھ کر آ جائے، کسی بھی مقام سے بات کر لے، کتنا ہی مالدار امیر کیوں نہ ہو، کیسی ہی حکومت اور کیسا ہی ولولہ اور دبدبہ اسے حاصل کیوں نہ ہو، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں جس دعوت پر اور میں جس نظریے پر ایمان رکھتا ہوں یہ سچا ہے، یہ پکا ہے، یہ کھرا ہے، تو آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکتے ہیں. سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے کامیابی کا یہ طریقہ کار. انسان کو ایک کانفیڈنس عطا کرتا ہے. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ آج جب کہ ہم مرعوبیت کی، بلکہ کہنا چاہیے کہ ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر یہاں پر ہمیں کانفیڈنس میسر آ جائے، ایک اعتماد میسر آ جائے، سر اٹھانے کا طریقہ کار ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے بہت سے ثانوی مسائل اس کے ساتھ ہی حل ہو جائیں. مگر یہ سر اٹھانے کا طریقہ کار انسان کو اس وقت آتا ہے جب وہ اپنے دین کو حرز جاں بنائے، زبانی جمع خرچ سے نکل کر عملی طور پر اسلام کی طرف پیش قدمی کرے، تو انسان اس بات کے قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے فریق مخالف کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنے نظریے کا دفاع کر سکتا ہے، اپنے نظریے اور اپنی دعوت کو اس تک پہنچا سکتا ہے. ورنہ مرعوبیت تو اتنی بدترین چیز ہے کہ انسان خود تو دین پر عمل کرے یا نہ کرے، کسی کے سامنے اپنے دین اور اپنے نظریے کو بیان کرنے سے کتراتا ہے. اتنی بدترین چیز ہے کسی سے مرعوب ہونا. اگر اس مرعوبیت سے انسان نکلنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسل اگر اس مرعوبیت سے، اس دبنے سے نکلنا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کار اور حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو اس بات پر فوکس کریں کہ کامیابی کیا ہے اور ترقی کیا ہے. کامیابی یہ نہیں صرف کہ انسان اس دنیا کے وسائل جمع کر لے، یہاں پر بڑی بڑی ڈگریاں لے لے اور صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح اپنی اس دنیا میں کام کرتا رہے. نہیں، کچھ وقت نکال کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے. بالکل آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے کوئی شخص یہ مراد نہ لے کہ اسلام یا قرآن کریم اس دنیا کے وسائل کو بالکل کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں. ایسی بات نہیں. اس دنیا کے وسائل، اس دنیا کی تعلیم اور اس دنیا کی جدید ٹیکنالوجی یہ اسلام کو بھی مرغوب اور اسلام کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے، مگر اس وقت جب اس کو حاصل کرنے والا اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے رب کی فرما برداری کرے. اس کو حاصل کرنے والے کا ورلڈ ویو، زندگی گزارنے کا نظریہ، اس کا نظریہ حیات اگر سیدھا اور سچا اور کھرا ہے تو یہ تمام چیزیں اسلام کو محبوب و مرغوب ہیں. اگر اس کو حاصل کرنے والے کا نظریہ حیات بغاوت کے حوالے سے اللہ کی سرکشی پر مبنی ہے تو اللہ کو وہ بھی مبغوض اور یہ تمام تر ٹیکنالوجیز اور یہ تمام تر ترقی بھی مبغوض ہے. اللہ کے نزدیک یہ بالکل بدتر، بالکل ناکارہ اور بالکل ردی چیز ہے. تو مفہوم اور خلاصہ یہ ٹھہرا
کہ اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا کی ترقی اور اس دنیا کے وسائل دراصل اس بات پر منحصر ہیں کہ ان کو کون استعمال کر رہا ہے. اگر استعمال کرنے والا اللہ کا بندہ ہے تو یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں. اگر استعمال کرنے والا شیطان کا بندہ ہے، اولیاء شیطان میں سے ہے، تو یہ تمام چیزیں بدترین ہیں اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کامیابی، ترقی، ڈیولپمنٹ کے صحیح اور اسلامی نظریے کو سمجھیں. اور آج ہمارے اس معاشرے میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، 400 ہمارے پر کامیابی کے جو مادی اور شیطانی نظریے کا غلبہ آ چکا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جس حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، اس علم کو حاصل کر رہا ہوں اور حاصل کرنے کے بعد اس علم کو استعمال کر رہا ہوں. ان دونوں حوالوں سے اس بات کی اہمیت نہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کیسی ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کو استعمال کرنے والا اور اس کو بنانے والا کون ہے. آپ مثال کے طور پر ایک مسلمان سائنسدان کی مثال لے لیں تو یقیناً جب وہ کسی چیز کو ایجاد کرے گا، جب وہ انوینٹر بنے گا، تو وہ اس بات کو پیش نظر رکھے گا کہ اس کو بناتے وقت، اس کو لوگوں کے پاس لے جاتے وقت کیا اسلام نے کچھ حدود اور کچھ قیود رکھی ہیں. اگر تو وہ مسلمان ہے تو وہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے گا، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ بلا جھجک، بالکل نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، جو چیز جس طرح اس کے دل میں آئے گی وہ اسے بنا کر لوگوں کے سامنے لے آئے گا، قطع نظر اس حقیقت سے کہ وہ انسانیت کے فائدے میں ہے یا انسانیت کے خلاف ہے. اور اسی طرح اس کو استعمال کرنے والا، مثلا ہمارے ہاں انٹرنیٹ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ آج عام ہے. ظاہر بات ہے میں اور آپ جب انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم اس کو ایجاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو استعمال کرنے والے ہیں، اینڈ یوزرز ہیں. ہمارے حوالے سے اس بات کی اہمیت ہے کہ جب ہم اس پر بیٹھ کر اس کے مفاسد سے یا اس کے منفی اثرات سے بچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی رضا کے حصول پر عمل پیرا ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس پر بیٹھ کے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ ایک پرو ایکٹیو سٹیپ ہے. ہم اس پر بیٹھ کر اس کے مفاسد سے اگر بچ جائیں تو یہ بھی اللہ کے دین کی خدمت اور اپنے ورلڈ ویو کے حوالے سے بڑے کلیئر ہونے کی بات ہے. تو یہ ایک مثال ہے اینڈ یوزرز کے حوالے سے. اس کے برعکس اگر وہ شخص جو اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کا انوینٹر نہیں ہے مگر وہ بھی اینڈ یوزر ہے، مگر جب وہ اس پر بیٹھتا ہے تو لاہو و لعب، کھیل کود، تماشا، وقت ضائع کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے حوالے سے، کامیابی کے تصور کے حوالے سے واضح نہیں، اس کو یکسانیت حاصل نہیں. زبان کو کہنے سے تو وہ مسلمان ہے مگر عمل کے حوالے سے بالکل تضاد کا شکار ہے. اور بڑے عرصے سے یہ چیز ہم سنتے آ رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں سے ایسا نہیں ہے جو کہ جو اپنے منظر کہا وہ غلط ہے، صحیح کہا ہے، سب ہے. لیکن جو کرکس ہے نا ساری چیز کا وہ یہ ہے کہ اس پہ چلا کیسا جائے. یہ مجھے کوئی نہیں بتاتا کہ کس طرح میں اپنے آپ کو اس سے ہٹا کے، جیسے میں نے آپ کے بڑی اسٹرانگ فورس ہے جو اٹریکشن ہے اس کی بادی زندگی کی بڑی اسٹرانگ فورس ہے، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس وقت روٹی کے خیال آتا ہے اور کسی چیز نہیں خیال آتا، ایک غریب آدمی کا یا جو بھی ہے. تو ان سچویشن میں ہمیں کوئی ایسی ورکشاپ کرنی چاہیے، ایسا حل ڈھونڈنا چاہیے کہ اس کو کس طرح اس چیز کو فائٹ آؤٹ کیا جائے تاکہ یہ حل ہے اور اگر اس طرح جانے کے تو ٹھیک ہے. آپ نے درست ارشاد فرمایا، بلکہ یہ تو ایک فلسفی میں ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو سچائیاں ہیں وہ کوئی 5-10 سے زیادہ نہیں ہیں. اگر ہم گننا شروع کریں تو اس دنیا میں جو ٹوٹل سچائیاں ہیں وہ ٹوٹل 5-10 ہیں، اور اس کے بعد ساری دنیا کی جو علوم ہیں اور تمام ڈیبیٹس ہیں وہ ان کے ارد گرد بنی جاتی ہیں. یہ بات تو بالکل آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ تمام باتیں معلوم ہیں، ہمارے ذہنوں پر ہیں، خاص طور پر ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں، یا کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ حادثہ پیدائش کی بنیاد پر ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو یہ بات بالکل درست ہے. جہاں تک لائن آف ایکشن کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ لائن آف ایکشن بھی بڑی واضح ہے. قرآن مجید نے ایک نہیں متعدد مقامات پر یہ لائن آف ایکشن متعین کر دی ہے کہ اس طرح یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ حاصل ہو جائے گا. تو لائن آف ایکشن سے مراد تو ہمارا یہ ہے کہ وہ کیا ایجنڈا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے، یا وہ کون سے سٹیپس ہیں جن پر سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3 اور ان پر عمل کرتے ہوئے آخر کار آپ چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ تمام سٹیپس تو قرآن نے بڑے واضح طور پر بیان کیے ہیں. مثلا ابھی
یہ پہلی آیت کریمہ میں، پھر دوسری آیت کریمہ میں کہ انسان حقوق اللہ کا، اور حقوق اللہ کیا ہے یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، یہ قرآن نے بڑا واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ حقوق اللہ سے یہ مراد ہے اور تمہیں اس حد تک جانا ہوگا. حقوق العباد کیا ہے یہ پھر ایبسٹریکٹ نہیں ہے، بڑا واضح ہے، بڑا کھول کے بیان کیا گیا ہے. مثلا کسی ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنا یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کیسے، تو لائن آف ایکشن بڑا کلیئر ہے. سوال یہاں پر پھر یہ آتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ کامیابی کے مادی نظریے کو چھوڑ کر کامیابی کے اسلامی نظریے کو اپنائیں. یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب تو بنیادی طور پر صرف انفرادی شخص دے سکتا ہے. یہ انفرادی کوشش پر منحصر ہے، انسان کی ذاتی شخصیت پر منحصر ہے. اس کی متعدد مثالیں ہیں. کئی لوگ جو دینی حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ اچھے اسلامی سکالرز، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بسر ہوتا ہے، مگر ان کی ذات میں، ان کی ذات کے حوالے سے کوئی فرق نہیں آتا. خود وہ عملی طور پر دین کی طرف مائل نہیں ہوتے، دین پر عمل نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنا یا لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ دین پر عمل کیا جائے، یہ ایک انفرادی فیصلہ ہوتا ہے. اس کے لیے کوششیں کچھ اس انداز میں کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی حلقات میں لایا جائے. جیسے آپ کا یہ ایک دینی حلقہ ہے، کوشش کی جائے کہ اس کو وسیع کیا جائے. جتنے لوگ دینی حلقے میں آئیں گے، صحبت صالح میں بیٹھیں گے، وہ برائی سے بچیں گے، ان کے دین اور ان کا ایمان بڑھے گا. اسلام نے اس لیے کہا ہے نا کہ فزادت ایمانہم، کہ جب لوگوں کا ایمان بڑھتا ہے تو وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں. جب ایمان کم ہوتا ہے تو وہ لہو و لعب اور فسادات میں پڑ جاتے ہیں. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دینی حلقوں میں یا دین کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے. جب تعلق قائم نہیں ہوگا، اور یہ تعلق دونوں طرف سے ہے، جو لوگ دور بھاگتے ہیں وہ اپنے طور پر تعلق قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کو آؤٹ ریچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے پاس پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو خلا اور کمی اور مسئلہ بنیادی طور پر دونوں طرف ہے. وہ قریب آنے کو تیار نہیں، یہ قریب جانے کو تیار نہیں. اگر قریب آنے کو وہ تیار ہو جائیں یا قریب جانے کو تیار ہو جائیں تو بہت سے مسائل اپنے طور پر حل ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جب صحبت صالح میسر آئے گی تو ان کا ایمان بڑھے گا. جب انسان کا ایمان بڑھتا ہے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اب آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، ایماندار لوگوں میں بیٹھیں، ایمان والوں میں بیٹھیں تو بڑی اچھی باتیں زبان سے جاری ہوتی ہیں، بڑے اچھے کلمات زبان سے جاری ہوتے ہیں، نیکی کی طرف انسان راغب ہوتا ہے. 5-10 دن اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت سے نکل جائیں تو انسان بالکل اپنے آپ کو خالی خولی اور انسان اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتا ہے. تو یہ اس کا لائن آف ایکشن جہاں تک میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں اس میں صرف یہی ہے کہ ہم کوشش کریں انفرادی طور پر دین کی دعوت کو، جس بات کو ہم سچ سمجھتے ہیں، اپنے گھروں میں رائج کرنے کی، وہ لوگ جن پر ہم مامور کیے گئے ہیں ان پر رائج کرنے کی. تو اسی طرح ہمارے دین کا دائرہ اور ہماری دعوت کا دائرہ بڑھتا 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 انشاءاللہ ایک دن یہ اس پورے عالم کو، پوری کائنات کو اپنے دائرے میں لے سکتا ہے. مگر اگر ہم اس بات پر ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یہاں سے نکل کر پورے F8 کو اس دعوت پر آمادہ کر لیں گے تو شاید یہ حقیقت پسندی نہیں. حقیقت پسندی یہ ہوگی کہ میں یہاں سے نکل کر اپنے گھر، جن پر میں مامور کیا گیا ہوں، جو میرے دوست ہیں، جو میری بات کو اہمیت دیتے ہیں، جو کچھ سننے پر تیار ہیں، ان کو ایک نہیں دوسری دفعہ کھینچ کر یہاں لاؤں، ان پر کچھ اپنے اثر ڈالنے کی کوشش کروں، اپنے کردار کو اس طرح بناؤں کہ وہ ان پر کچھ اثر ہو. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے. اس کے لیے کوئی ایک اپروچ اختیار کرنا کہ یہی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ دوسرا طریقہ کار نہیں، یا دوسرا طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار نہیں، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. اس میں ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کی ضرورت ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ ہمیں جو صاحب اقدار ہیں یا جو صاحب علم ہیں ان کی لیے لائن اٹیک کرنی چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف کی طرف اٹیکشن، یہ بھی نہیں ادھر بڑھتے ادھر نہیں بڑھتے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو لا علم ہے، جو نہیں سمجھتا، اس میں بڑی طاقت بھاگنے کی. آپ کسی میلے پہ چلے جائیں، کسی خانقاہ پہ چلے جائیں، جا کے جس عقیدت کے ساتھ وہ جاتے ہیں کرتے ہیں، بڑی پیاس ان کے اندر بڑی زیادہ ہے. صرف یہ ہے ان کو ڈائریکشن چاہیے. ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے. somebody has to tell me، کسی نے مجھے بتانا پڑے گا کہ بھائی دیکھو یہ ٹھیک ہے، اس سے چلو تمہیں، اور جو تمہیں اتنے 10,000 تنخواہ ملتی ہے یا 50,000 تنخواہ ملتی ہے، اس کے مقابلے اگر تم 5,000 تنخواہ ملے اور تم نیکی کے ساتھ کام کرو تو میں نے مجھے یہ ہے کہ ذہنی طور پہ کنونس کرنا پڑے گا کہ نہیں 50,000 کو چھوڑو اور 5,000 کے ساتھ گزارا کرو، یہ اس میں جنت ہے، بہتری ہے. تو ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جس کے لیے ضرورت ابھی جو ہے. ابھی میں نے دیکھا جہاں بھی ڈسکس کر تو کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب چاہتے ہیں، دل سے سب ہاں کرتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ اٹریکشن ہے دوسری سائڈ کے اوپر کہ اس کے لیے
یہ تو آپ نے فرمایا کہ انفرادی چیز ہے یہ ہر کے اندر ہے، لیکن اس کو راستہ دینے کے لیے، اس کو کنونس کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بھی بندہ کو چاہیے جا کے مجھے بتایا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. ہم تو کہتے ہیں لیکن جب بھوک لگتی ہے تو پھر غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو وہ جو لائن ہے میرا مطلب ایسی چیز کی جائے جس کے اوپر کہ کوئی علماء کی طرف سے وائڈ رینج بن کے جا کے یا تو علم کو اس طرح پھیلایا جائے یا کہ ان کو کنونس کیا جائے. ہمارے علماء کے اندر مطلب مدر سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کنونسنگ پاور نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. یہ کمیونیکیشن گیپ نکالنے جو بھی ہے، مسجد میں آپ جائیں جا کر مولوی سے 2 سوال کریں تیسرے پہ آپ خفا ہو جاتے ہیں. یہ تو میں کیا کر رہے جا کر کہ دو جماعتیں پڑھ کے تو الٹے سوال کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں ان کے یہ جتنے ہیں پادری مادری جتنے بھی ہیں اور ویل لیڈ پیپل، وہ آپ کو بیٹھ جائیں تو آپ سوال کریں، جب جان نہیں چھوڑے جب آپ کو کنونس نہ کرنا جاتا. تو اس قسم کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. تو آپ نے بجا ارشاد فرمایا اس کے لیے ایک بڑی ایک دعوتی مہم کی، اگر اس کو ہم دعوتی مہم کہہ سکیں یا اس کو ایک پرو ایکٹیو اپروچ جسے کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے. اپنی 4 دیواری میں قید ہونے کے بجائے باہر نکل کر پرو ایکٹیو ہو کر لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے. ان کو اس بات کو بتلانے کی ضرورت ہے کہ دین دراصل یہ ہے، یہ نہیں ہے. لیکن میں پھر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے ماضی میں جہاں پر بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس قسم کے کام گو کہ آہستہ آہستہ ان کی رفتار سے اب بے شک ہم مطمئن نہ ہوں، مگر اس قسم کے کام، اس قسم کے ادارے اب ہو رہے ہیں. مطلب ایک مثال جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک مثال ہے، اور اس طرح کی 20 مثالیں ہمارے پاکستان میں اور سینکڑوں اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن اس دین کو پھیلانے کی رفتار سے تو میرے خیال ہے تا قیامت مسلمان مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو ایک بڑی بحث ہے خیر و شر کی طاقتوں کی آپس میں. تو وہ تو ایک سلسلہ چلتا رہے گا. خیر کی قوتوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم فوراً جو ہے، اگر آپ کو ایک اچھی بات معلوم ہوئی ہے تو دوڑ کر میں کسی دوسرے کو بتلا دوں، اس کو سمجھا دوں، اس کو اپنے ساتھ شامل کر لوں. تو یہ پیاس، یہ تڑپ تو اپنی جگہ ہے، مگر قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے فرمایا گیا کہ آپ اس بات سے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں کہ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں یا پھر سن کر عمل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس حد تک ہی ذمہ داری دی ہے کہ ہم جس دائرہ کار میں رہتے ہوئے، جسے ہم کہتے ہیں سرکل آف کنسرن کہتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، ان کو بات بتلانے کی کوشش کریں. اس سے باہر نکل کر بات بتلانا ظاہر بات ہے یہ کچھ مخصوص لوگوں کا کام ہے جو فل ٹائم ڈیووٹ کریں اس کے لیے. میرے اور آپ کے لیے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تڑپ رکھتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے سرکل آف کنسرن تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سے باہر اللہ توفیق دے تو اس کو باہر جانے کی کوشش کرنی چاہیے. باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بالکل درست ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اتنا کنونسنگ نہیں رہا. شاید کہ وہ کنونسنگ بھی ہو، لیکن وہ جس ماحول میں نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا بلکہ ہم نے ان کو قید کر دیا ہے. ہم نے اور ہمارے معاشرے نے ان کے ساتھ جو دوریاں اور جو ایک خلیج حائل ہو گئی ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اس کو پاٹنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس خلیج کو اور اس جو اتنی دوری ہے یہ ایک بڑے وقت کا نتیجہ ہے. اس کو ختم کرنا بھی ایک بڑا وقت اس کے لیے ضروری ہوگا. تو اس پر ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ شاید وہ آگے آ کر اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کریں شاید یہ زیادہ ہوگا. تو اس کی نسبت ہمیں جو اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثریت اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتی کہ وہاں پر کوئی پرابلم ہے. جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس خلیج کو پاٹیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. ان کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بڑھائیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بڑھائیں. اور انشاءاللہ یہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، یہ جو سوچوں پر جو قفل پڑے ہوئے تھے یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. یہ جو ایک جمود تھا یہ زائل ہو رہا ہے، اور اسلام کے حوالے سے مستقبل انشاءاللہ روشن ہے. ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ تھرو آؤٹ ہماری مطلب ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے تک ہمیں تو بالکل وہی سلیبس لایا جاتا ہے. ہماری اسلامیات کی چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے اور اسی میں تھرو آؤٹ ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے یا پھر اور اسلامک کنٹریز کا ہے، تو وہ ہمیں کس طرح قرآن کا جو اسلامی کامیابی کا تصور ہے کس طرح ڈسکس کر سکتے ہیں. حالانکہ ہمارا بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو اسلامیات کی کتاب ہم تھوڑی سی کو دیتے ہیں، ٹرانسلیٹ ہیں، اس میں ایڈ اپ کر دیتے ہیں. تو اب یہ جو دینی حق ہے یہ تو ایک اسپیشل ٹائم نکال کے آپ کو لانا پڑتا ہے، لیکن جو ہمارا ایک پورا قوم ہے جس میں نوجوان طبقہ ہے تو اس کو کس طرح یہ وشواس کرایا جائے. تعلیمی بحران ایک بہت بڑا بحران ہے، خاص طور پہ جسے ہم تعلیمی سنویت کہتے ہیں کہ ڈوئل سسٹم، اب تو ڈوئل بھی نہیں رہا، اب تو یہ ملٹی
سسٹم ہو گیا ہے، اس میں ایک سے زیادہ. پہلے کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ ایک اردو میڈیم ہے اور یہ ایک انگلش میڈیم ہے، یا پھر اس سے بھی پہلے ہمارے ہاں کہتے تھے کہ یہ ایک دینی تعلیم کا نظام ہے اور یہ ایک دنیاوی تعلیم کا نظام ہے. پھر ہوا یہ کہ اس دنیاوی تعلیم کے نظام میں پھر نظام در نظام بنتے چلے گئے. پہلے پھر اردو سسٹم ہوا، پھر انگلش ہوا، اور پھر اس کے بعد تو اب یہ فیسوں میں کہ جہاں پر روپوں میں فیس ہے، پھر جہاں پر ڈالروں میں فیس ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے حوالے سے. اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے اور اس مسئلے کے حوالے سے تعلیمی نظام میں کامیابی کے صحیح مفہوم کو یا ایک مسلم ورلڈ ویو کیسے شامل کیا جائے، یہ سوال مسلم انٹلیکچوئلز کے سامنے بہت عرصے سے اٹھایا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے یہ بات خوش آئند ہے کہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں یا یہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس پر ابھی مسلمانوں کو یا مسلم دانشوروں کو کچھ کام کرنا ہے. الحمدللہ اس پر تقریباً میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 1980 کے بعد سے بے تحاشا اس پر کام ہوا ہے. پوری دنیا میں بے تحاشا اس بات پر کام ہوا ہے کہ تعلیمی سلسلے کو کیسے اسلامی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے. مثلا اسلامائزیشن آف نالج کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی لیٹ 80s میں، اور اب کچھ ماند پڑ گئی ہے، لیکن اس تحریک نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. اور اس تحریک کے حوالے سے امریکہ جیسے ملکوں میں جہاں پر اس وقت، اب تو خاصا مسلمانوں کا زور ہے، وہاں پر اس وقت مسلمان بہت کم تعداد میں بستے تھے، وہاں پر علیحدہ مسلم اسکول قائم کیے گئے. مسلمان بچوں کو ان کی شناخت قائم رکھنے کے لیے اس بات پر ان کے والدین کو آمادہ کیا گیا کہ آپ وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجیں. اور یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ، برطانیہ اور پورے یورپ میں ہمارے پاس انڈیجنس مسلم اسکالرز موجود ہیں. انڈیجنس مسلم اسکالرز، یہاں سے گئے ہوئے لوگ، یہاں سے گئے ہوئے علماء اب وہاں پر تیزی سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہاں کے لوگ جو وہاں پیدا ہوئے، اس معاشرے کو پوری طرح سمجھنے والے لوگ، انڈیجنس اسکالرز اب وہاں پر موجود ہیں. اور یہ اس پوری اسلامائزیشن آف نالج کی جو ایک موومنٹ ہے، یہ اس کا ایک بہت مثبت اثر ہے. اور اس بات کا اثر ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ جو وہاں پر پروان چڑھے، وہاں پر انہوں نے ہوش سنبھالا، ہمارے ملکوں میں آ کر انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی اور وہاں پہ تبلیغ کا کردار ادا کر رہے ہیں. تو پارشلی تو اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہوا ہے، بلکہ یہ ایک المیہ ہے کہ غیر مسلم معاشروں میں تعلیم کے حوالے سے زیادہ کام ہوا ہے اور مسلمان معاشروں میں تعلیم کے حوالے سے کم کام ہوا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، اگر تعلیمی نظام ضرورت پوری نہیں کر رہا تو ہمارا ایک فیملی سسٹم موجود ہے، شاید وہ ضرورت پوری کر دے. مگر اب اس بات کو بھی محسوس کیا گیا ہے کہ فیملی سٹرکچر بھی اسلام کے حوالے سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر رہا. تو اب لوگ انفرادی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس مین سٹریم ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے ایک پیرالل ایجوکیشن سسٹم کھڑا کیا جائے جو پوری طرح اسلام یا قرآن و سنت پر اس کی بنیادیں استوار ہوں، تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، وہ شروع دن سے وہاں پر جا کر ویل اکوپڈ ہوں، نہ صرف دنیاوی تعلیم سے بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ بھی. اور دینی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کا دین کیا ہے، ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور دین کے حوالے سے کسی مروبیت یا کسی قسم کے خدشات کا شکار نہ ہوں وہ. تو الحمدللہ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. اور یہ کوئی ایسا موضوع نہیں کہ جس پر بالکل مسلمانوں نے چپ سادھ رکھی ہو اور بالکل کام نہیں ہو رہا ہو. آپ اپنے شہروں میں، شاید اسلام آباد کے حوالے سے میں اتنا نہیں جانتا، لیکن کئی شہروں میں اس بات سے واقف ہوں کہ لوگوں نے علیحدہ اپنے اسکولنگ سسٹم شروع کیے ہیں اور وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ وہ اسکول سسٹم چل رہے ہیں اور وہ اپنی ایک پیرالل حیثیت کو منوا رہے ہیں. اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم جو ہے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کو کامیاب بنائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.